اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ باتیں میں نہیں کروں گا جو کل کیا کرتا تھا. میں نہیں چاہتا کہ جو درد میں نے جھیلا ہے کوئی اور جھیلے. جو زخم میں نے کھائے ہیں کوئی اور وہ زخم کھائے. جو آہیں اور کراہیں میرے بچوں کی زبانوں سے اور ہونٹوں سے نکلی ہیں وہ کسی اور کے نکلے. دامن اور آنچل جس طرح میری بیوی کا تر ہوا ہے وہ کسی کی بیوی اپنے شوہر کو روتی رہے. پیروں میں آولے پڑ جائیں, گھٹنوں میں درد ہو جائے. کوئی پیروکار نہیں ہے سوائے اپنی اولاد کے. کوئی پیروکار نہیں ہے صرف اس شریک حیات کے, اس بیوی کے جس نے اپنا ایجاب کہتے ہوئے ہم سے کہا تھا کہ میں نے آپ کے نکاح میں آپ کو دیا, میری زندگی آپ کے ساتھ ہے, میرا جینا مرنا آپ کے ساتھ ہے, میری خوشیاں آپ کے ساتھ ہے. اگر آپ پھٹے ہوئے کپڑے پہنیں گے تو میں پھٹے ہوئے کپڑے پہن لوں گی. اگر آپ کے پاس ایک روٹی ہوگی آدھی آپ کھاؤ گے آدھی میں کھا لوں گی. اگر ہمارے اور آپ کے پاس ایک چادر ہوگی تو اسی چادر کو پھاڑ کر دو ٹکڑے بنا لیں گے, ایک آپ اوڑھ لینا ایک میں اوڑھ لوں گی. اس لیے اسلام نے بیوی کو شریک حیات کہا ہے. وہی ہے جو کبھی وکیلوں سے فریاد کرتی, جو کبھی ججوں کے پاس چلی جاتی, کبھی جیل حکام کے پاس جاتی اور کبھی جا کر ہم سے یہ پوچھتی کہ یہاں کا حال کیا ہے, پیروں میں پہننے کے لیے آپ کے جرابیں ہیں یا نہیں ہیں, ہاتھوں میں پہننے کے لیے دستانے ہیں یا نہیں ہیں. قوم کا تو حال یہ ہے کہ اس کو ہماری دہلیز تک یاد نہیں رہی, چوکھٹ تک یاد نہیں آئی. بھول گئے کہ ہمارا گاؤں کون سا ہے, ہمارا شہر کیا ہے اور ہم رہتے کہاں ہیں. ان حالات میں پھر کسی نوجوان میں نے دیکھی ہیں وہاں روتی ہوئی مائیں, میں نے دیکھی ہیں وہاں تڑپتی ہوئی بہنیں, میں نے دیکھی وہاں بے ہوش ہوتی ہوئی شوہر کی ملاقات پر بیویاں, اور دیکھے ہیں میں نے وہاں غریبی اور غربت کے عالم میں دوسروں کی چادریں دھوتے ہوئے سیوادار. میں نے دیکھے ہیں وہاں پٹتے ہوئے کمزور, بہتا ہوا جسموں سے خون, کوئی پرسان حال نہیں ہے. اس لیے نوجوانوں میں آپ سے کہنے آیا ہوں, عرض کرنے آیا ہوں, فیس بک, انٹرنیٹ اور نہ جانے کون کون سے جو آتے ہیں, خدا را ان سے دور رہو. نہ جانے کون کہاں کوئی باولا, پاگل, دیوانہ, مجنو, احمق, عقل سے کوڑا کسی دوسری سرزمین پر بیٹھا ہے اور ہمیں ورغلاتا ہے یہاں, اور ہمیں یہ کہتا ہے ارے کبھی ہمارا حال تو دیکھ, ہمیں پوچھ تو صحیح. اور نوجوان اس کی گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں. پڑتی ہے صرف اس کے گھر والوں, وہاں رہنے والا گھر والوں سے کہتا ہے ہائی کورٹ چلے جاؤ, سپریم کورٹ چلے جاؤ, اس وکیل کو بدل دو, دوسرا وکیل کر لو. ماں باپ کہاں جائیں, کس کے سامنے دامن پھیلائیں, کس سے جا کر کے بھیک مانگیں. قوم کے پاس زکوٰۃ ہے, برا لگے گا آج, قوم کے پاس زکوٰۃ ہے, مگر وہ پھر رقاب کا مصرف کہاں ہے قرآن میں؟ ہے یہ ٹکڑا قرآن میں کہیں؟ علماء سے پوچھ رہا ہوں پیچھے. وہ پھر رقاب ہے. قیدیوں کی گردن چھڑاؤ, جرمانہ عائد ہو جائے تو کون ادا کرے, وکیل کی فیس کون ادا کرے؟ کون کرے ادا؟ یہ مصرف ہے ہی نہیں. دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. میں اے عوام تیری محبت میں آیا ہوں, میں تمہارا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں. ارادہ میں نے کیا تھا جلسوں میں نہیں جاؤں گا, تقریریں نہیں کروں گا, اپنے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھوں گا. ایک دن میری بیوی نے بتایا آج تمہاری چھوٹی بیٹی جب گھر میں داخل ہوئی, اسکول سے آئی, پھر بھبک کے رونے لگی, تڑپ تڑپ کے رونے لگی, اور کہتی ہے کہ آج میں نے ایک شخص دیکھا جو میرے ابو کی طرح
रुमाल डाले हुए था। उसे देख करके मुझे अपने बाप याद आ गए। माँ ने कहा तेरा बाप जेल में है, जेल की सलाखों से 7 तालों से बाहर कैसे आ सकता है? वो तेरा बाप नहीं कोई और था। बेटिए चुप जा। जिस वक्त ये बातें अंदर सुनते, दिल टूट कर खील की तरह बिखर जाता और शीशे की तरह टूट जाता। अगर ये कुरान मेरा दोस्त ना होता, अगर कुरान मेरा साथी ना होता, अगर कुरान मेरा हमसफर ना होता, अगर कुरान मेरा मुनिस ना होता, तो न जाने कितने लोग हैं जो वहां पागल हो गए, याददाश्तें चली गई। ऐ मेरी कौम, इसलिए अल्लाह के रसूल ने कहा ला ततमन्नौ लिक़ाअल अदू, दुश्मन से मुकाबले की आरज़ू मत करो तमन्ना, आफियत मांगो। एक सहाबी ने कहा अल्लाह मैं तुझसे सब्र मांगता हूं।